کرن نے بجھے بجھے انداز میں سحر کے وقت فارم ہاؤس کی عمارت کی کھڑکی سے باغچے میں جھانکا۔ سرسبز و شاداب پودوں اور رنگ برنگ کے کھلے ہوئے پھولوں سے اس کی نگاہ گزرتی ہوئی سامنے جامن کے بڑے سے درخت کی ایک شاخ پر جا کر اٹک گئی۔ وہاں ایک بڑی سی چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھلاتی اور پیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کرن کے منہ سے ایک سرد سی آہ نکل گئی۔ اس کی سورج خان سے شادی کو ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اس نے اپنے بیڈ روم میں خوبصورت بچوں کی تصاویر بھی لگا رکھی تھی، جو ممتا کے جذبات کا خارجی عکس۔ ان تصویروں میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہی بڑے معصوم اور پیارے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا خاوند سورج خان ایک امیر کبیر آدمی تھا۔ رائے ون روڈ پر واقع زرعی فارم کے علاوہ شہر میں ایک ہوٹل بھی تھا، جس سے معقول آمدنی اسے ہر ماہ حاصل ہو جایا کرتی۔ سورج خان نے اسے اس خوبصورت پرفضا دلکش ماحول میں زندگی کے تمام عیش فراہم کیے تھے، لیکن اولاد کی کمی سے وہ بجھ سی جاتی، زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے۔ باغچے کی رونق، اڑتی ہوئی تتلیاں، فوارے کا فضا میں بلند ہوتا ہوا پانی، سبھی خوشنما مناظر بیزار کن معلوم ہونے لگتے۔ جس طرح وہ حسین و جمیل تھی، اسی طرح سورج خان بھی خوبصورت اور روشن چہرے والا انسان تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد لو میرج کی تھی۔ اس کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، جہاں کرن کے غربت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب وہ اپنے والدین کی کچھ نہ کچھ مدد بھی کر دیا کرتی۔ سورج خان کو شہر کا شور شرابہ کچھ زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے شادی سے قبل ہی وہ زرعی فارم خرید چکا تھا، جہاں کسان مالی سبزیاں اگا کر فائدہ بھی پہنچا رہے تھے۔ فارم سے عمارت میں آنے والے مالی دودھ لانے والا گوالا اس کے پاس رکھا ہوا تھا۔ ملازم لڑکا چاند خان، جسے وہ چاند بابو کہا کرتی، سبھی باادب اور اخلاق کے تھے۔ چاند خان بڑا ہی خوبصورت، ہنسمکھ اور زندہ دل نوجوان تھا، جسے اس نے خود گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے 5 سال قبل ملازم رکھا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ وہ اسے اپنی ہی ماں سمجھتا تھا۔ جب وہ ملازم ہوا تو 13 سال کا تھا اور اب 18 کا ہو گیا تھا۔ بے اولادی کے علاوہ شک کا ایک کانٹا کبھی کبھی اس کے دل میں چبھنے لگتا۔ اس کا شوہر سورج خان کبھی کبھی چاند خان پر برس پڑتا۔ وہ چاند کے اور اس کے ماں بیٹے جیسے تعلق کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ حرکت اسے بڑی ناگوار معلوم ہوتی۔ وہ شادی سے قبل میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مرد کی ذات اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، وہ صرف ظاہری قول ہی مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ چاند خان ان کے فارم سے کچھ فاصلے پر مین روڈ کی طرف جانے والے ایک راستے پر ایک ٹیلے پر رہنے والے کارپینٹر سے اس کے لیے خوبصورت لکڑی کی میزیں اور کرسیاں اپنی تنخواہ میں سے خرید کر لایا، ضد کر کے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ سورج خان کو ایسی باتوں سے تو جلن ہوتی تھی کہ کہیں وہ اس کی بیوی کو بہلا نہ پھسلا لے، اس کی تنہائی کا ساتھی نہ بن جائے۔ حالانکہ اس نے خود مسز سورج ہونے کے حوالے سے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ چاند خان کے خوبصورت ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جنسی جذبات جگا لیے جائیں۔ وہ اس کے لیے ملازم ہی تھا، صرف ماں کی ممتا سے محروم تھا، اس لیے اس کے ساتھ خوش ہو کر ہنس اور بول لیا کرتا۔ اس کا خاوند بھی اس کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی تھا۔ وہ خاوند سے ہر لحاظ سے خوش تھی۔ اولاد نہ تھی تو اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ سورج خان اور وہ دونوں اپنا طبی معائنہ کروا چکے تھے، لیکن کوئی بھی نقص سامنے نہیں آیا، لہذا خدا کے ہاں سے ہی مہمان کے آنے میں دیر تھی۔ سورج خان کو تازہ گلاب کے سرخ پھول بڑے ہی اچھے لگتے، لہذا وہ اپنے ہاتھ سے سورج خان کے بیڈ روم اور ڈائننگ ہال، جس میں وہ اس وقت صوفے پر بیٹھ چکی تھی، گلدان میں بڑے ہی خوبصورت پھول سجائے تھے۔ سورج خان گھر لوٹنے والا تھا۔ وہ گھڑی دیکھتی ہوئی اس کی منتظر تھی۔ وہ آج شام کافی دنوں کے بعد شاہ رخ خان کی فلم دیکھنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں لگی کھانے کی میز پر کھانا گرم برتنوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ کرن نے رخ موڑ کر دائیں جانب دیوار پر نصب LCD اسکرین پر کیبل کا ایک چینل لگایا تو ایک فلمی سین چل رہا تھا۔ ایک نوجوان بستر پر تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے دور ہٹ چکے تھے۔ لڑکے کی ماں لڑکے سے لپٹ کر بہت بری طرح رو رہی تھی۔
لڑکا خوبصورت اور نوکیس تھا اور ماں کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ تو اس کی ماں صدمے سے بے ہوش ہو گئی، جسے نرس نے اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے کرسی پر بٹھا دیا۔ عین اسی وقت کرن کی محنت بھی ٹوٹ گئی۔ اسی لمحے باغ سے کسی پرندے کی دردناک آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ کھڑکی کی راہ سے باغ کی جانب ہوئی، پھر اطلاعی گھنٹی نے اسے صوفے سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی راہداری میں داخل ہو کر خارجی راستے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا خاوند سورج خان اپنی لمبی کار میں دروازے پر اس کا منتظر تھا۔ اس کا خاوند یہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے بیرونی گیٹ ملازم کی بجائے اس کی بیوی کھولا کرے۔ اس نے یہ ڈیوٹی بخوشی اپنے ذمے لے لی، چنانچہ وہ لمبی روش پر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ روشن کے دونوں جانب خوش نما پودوں کی شاخوں پر رنگا رنگ پھول ہوا میں جھومتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آج اس نے چلتے ہوئے پھولوں کی شادابی اور رنگینی پر نگاہ ڈالی تو خلاف معمول اسے کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اداسی اور دکھ کی ایک کیفیت نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نہ معلوم کیوں تیز سی ہو گئی۔ شاید فلم کا منظر اور باغ میں تڑپتے پرندے کی راہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے گیٹ کھولا اور ایک طرف ہٹی۔ سورج خان کی نئی کرولا بڑی شان سے اندر داخل ہوئی۔ کرن نے گیٹ بند کیا، مڑ کر گاڑی کے قریب آئی۔ سورج خان نے دروازہ کھولا، باہر نکلا تو کرن دھک سے رہ گئی۔ سورج خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، خوف اور باطنی ہیجان سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ پھیلی ہوئی آنکھوں میں دہشت سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گلابی رنگ کا پیکٹ پھسل کر فرش پر جا گرا۔ وہ گردن جھکا کر 2 قدم چل کر نڈال سا پھٹی پھٹی نظروں سے کرن کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے، پھر وہ کمزور سی آواز میں بولا، وہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ کیا؟ کرن نے خاوند کے قریب جا کر غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیسے بتاؤں کہ کیا ہو گیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کرن نے سورج کا بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آخر بات کیا ہے؟ کرن نے ٹھوکر مار کر پیکٹ کو کچھ دور دھکیل دیا۔ ظلم ہو گیا ہے، ظلم، سورج نے پھٹے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر سر تھام لیا۔ کرن کا ہاتھ اس کے کندھے پر آ گیا۔ میرے سرتاج، آخر ہوا کیا ہے جو آپ اس قدر پریشان، نڈال اور خوفزدہ ہیں؟ کرن نے بے چین ہو کر پوچھا تھا۔ تمہیں دکھ ہوگا، میں تمہیں کس طرح بتاؤں؟ ذرا دل کو مضبوط کر لو، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کرن نے دھڑکتے دل کے ساتھ پھر پوچھا۔ چاند نے بتایا تھا کہ وہ ساہ کے وقت شہر والے اپنے دوست کو فارم کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر آئے گا اور اسے فارم دکھائے گا۔ اس کا دوست ہم سے سبزیاں اور پھل خریدنا چاہتا ہے۔ لیکن سورج خان پھر رک گیا۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ کرن نے اب کی بار چلا کر پوچھا۔ کسی ظالم انسان نے چاند کو قتل کر دیا ہے۔ میں راستے میں اس کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے جھاڑیوں کی طرف ایک سیاہ سایہ بھی غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چاند کا قتل؟ چاند کا قتل؟ وہ غم سے بڑبڑاتی ہوئی سسک اٹھی۔ تم اس کی لاش تو لے آتے۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم بھی؟ پولیس کے آنے تک لاش اس تالاب کے کنارے پر ہی پڑی رہے گی جس کے پانی میں اس کا خون شامل ہو رہا ہے۔ تالاب کے قریب جھاڑیاں پگ ڈنڈی کے دوسری جانب بکھری ہوئی ہیں۔ وہاں ایک خون آلود خنجر بھی پڑا ہے۔ جب میں لاش دیکھ کر ادھر ادھر ہو رہا تھا تو میری نگاہ اس خون آلود چاقو پر پڑ گئی، لیکن میں خوفزدہ ہو گیا اور اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ سورج نے اسے رک رک کر تمام بات بتائی، پھر جھک کر پیکٹ اٹھایا اور اسے پھاڑ کر نیا لیڈیز سوٹ اسے دکھایا جو وہ اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ کرن نے پیکٹ ایک طرف بددلی سے پھینک دیا۔ چاند کا خوشنما معصوم چہرہ، چاند کی شوخیاں، چاند کی دلچسپ باتیں، چاند کی یادیں ایک فلم کی طرح اسے دکھائی دینے لگیں۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے گالوں پر بہنے لگے۔ سورج خان اپنے رومال سے ان موتیوں کو جذب کرنے لگا۔ چلو چلیں، اسے دیکھیں، وہ مجھے ماں سمجھتا تھا۔ کرن نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے۔ پولیس آ کر موبائل فون پر مجھ سے رابطہ قائم کرے گی، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ سورج خان نے واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کرن اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی رک سی گئی۔ سورج خان نے گاڑی کو موڑ کر کھڑا کر دیا۔ رہائش کے آگے گیٹ کے پاس کافی بڑا چوکور فرش کی صورت پھیلا ہوا تھا۔ سورج خان پھر گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا۔ اس کا تو کوئی دشمن بھی نہیں تھا، کوئی رقیب بھی نہیں، تو پھر آخر اسے کس نے؟ کرن نے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے کہا، وہ تو بڑا ہی معصوم، بے ضرر اور کام آنے والا لڑکا تھا۔ اوف، اس نوجوانی میں موت، وہ بھی بھیانک قتل کی صورت میں،
کرن بڑبڑانے لگی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اب کیا بتاؤں میں تمہیں، سورج خان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اس کا ایک دشمن تو پیدا ہو ہی چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ کرن نے جلدی سے پوچھا۔ وہی کارپینٹر، ادھیڑ عمر شخص، وہ مکار اور کینہ توز آدمی ہے، اور سنا ہے کہ سزا یافتہ بھی ہے۔ یہ مجھے ہوٹل میں معلوم ہوا تھا۔ اس کی بیوی ایک دو بار تالاب پر چاند خان سے ملنے آئی تھی۔ وہ سنگ دل چنگیزی اپنے نام کی طرح ہی سنگ دل ہوگا۔ اس نے چاند کا اپنی بیوی سے ملنا برداشت نہ کیا ہوگا، اور شاید سورج خان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا اس نے کبھی شکایت کی تھی چاند کے متعلق؟ کرن نے پوچھا۔ ہاں، سورج خان نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار اس نے مجھے باہر روک کر کہا تھا کہ اپنے آوارہ نوکر کو لگام ڈالے، اور اپنی بیوی کو تو میں نے پابند کر دیا ہے کہ گھر سے باہر بھی نہ نکلے۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کرن نے بے اعتباری سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت پولیس کی کال سورج خان نے اٹینڈ کی اور دونوں گاڑی میں جا بیٹھے۔ سورج نے ملازم کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ کار تیزی سے جائے وقوع کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سڑک کی مرمت خود سورج خان نے ہی کروائی تھی تاکہ آنے جانے میں دقت نہ ہو، کیونکہ راستہ جگہ جگہ سے خراب ہو چکا تھا اور بارش کے موسم میں جگہ جگہ پانی بڑھنے سے سفر خراب ہو جاتا۔ سورج خان ساخت و سامت بے تاثر ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور کرن چاند کی موت کی وجہ سے صدمے سے نڈال ہو کر ہونٹ چباتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹیک کر سامنے خلا میں گھور رہی تھی۔ وہ اس رستے پر بے شمار دفعہ چاند کو گھر واپس آتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئیں، اس کی آنکھیں جیسے پھتراسی گئیں۔ اچانک سڑک سے ایک سیاہ رنگ کی بلی تیزی سے راستہ کاٹتے ہوئے چلی گئی۔ سورج خان نے جلدی سے بریک لگائی تاکہ کہیں وہ گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلی نہ جائے۔ کرن کی بھی محنت ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واردات پر کھڑی پولیس کی کار کے پاس اپنی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ انسپکٹر عمران اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ لاش تالاب کے کنارے پر پڑی تھی۔ اوف میرے خدا، کرن کے منہ سے نکلا، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے چاند کی لاش کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھیے، لاش کو ہاتھ نہیں لگائیے گا۔ انسپکٹر عمران نے کرن کی جذباتی کیفیت دیکھ کر اسے خبردار کیا۔ میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے؟ یہ تو بے ضرر تھا، ہر کسی کے کام آنے والا تھا، دکھ درد بانٹنے والا تھا۔ کرن بڑبڑاتی ہوئی چاند کے سراپے کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے چاند کے سینے سے دیکھتا ہوا خون دیکھ کر جو جھریسی آ گئی، جو اب بھی بہتے ہوئے تالاب کے ساتھ پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ آپ کی بیوی کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ انسپکٹر عمران نے معاملے کو بھانپتے ہوئے آہستہ لہجے میں سورج خان سے پوچھا۔ سورج خان نے کرن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اسے آج سے 5 سال قبل میری بیوی نے یتیم اور لاوارث جان کر ملازم رکھا تھا۔ یہ اس دنیا میں تنہا تھا۔ یہ میری بیوی کا بڑا ہی فرما بردار ملازم تھا۔ میری بیوی نے اسے اپنا بیٹا ہی مانتی تھی، کیونکہ جب یہ ملازم بنا تو اس کی عمر 13 سال تھی، پر اب یہ 18 کا ہو چکا تھا۔ یہ میرے گھر کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتا۔ مجھے اپنی بیوی پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے میں کہیں کبھی شک اور شبہ نہیں ہوا، سورج خان نے کرن پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر خان آگے بڑھا۔ اس نے لاش پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، پھر سورج خان کے اشارے پر تالاب کے بائیں جانب سڑک کے پار بکھری جھاڑیوں میں دکھائی دیتے چاقو کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ سورج خان نے انسپکٹر عمران کو قتل کی اطلاع دے کر بتایا تھا کہ لاش دیکھ کر وہ اٹھا تو اس کی نگاہ اتفاقیہ طور پر ایک خون آلود چاقو پر پڑی، جسے شاید قاتل جلدی یا بوکھلاہٹ میں پھینک کر بھاگ نکلا تھا۔ سورج خان انسپکٹر عمران کے ساتھ چاقو کے قریب چلا آیا۔ چوڑے پل اور مضبوط دستے والا وہ چاقو تھا، جس کے دستے پر چھوٹے چھوٹے سرخ و سفید موتی جڑے ہوئے جگمگا رہے تھے۔ چاقو کے دستے کو سورج خان غور سے دیکھ کر بڑے ہی زور سے اچھلا۔ پھل خون آلود تھا۔ میں سمجھ گیا۔ وہ جوش کے عالم میں ایک ہی فقرہ چلا اٹھا۔ کیا سمجھے ہو؟ انسپکٹر عمران نے سورج خان کے چہرے پر تیز نگاہیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ انسپکٹر عمران، یہ چاقو، سورج خان نے ہکلا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا یہ چاقو آپ کا ہے؟ انسپکٹر عمران نے کچھ سوچ کر اچانک سے پوچھا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، یہ میرا نہیں۔ یہ تو میں نے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر واقع مکان میں رہنے والے کارپینٹر کے پاس دیکھا تھا۔ اس نے چاقو سے میرے لیے پھل کاٹ کر پلیٹ میں رکھے تھے۔ میں نے اس سے ایک الماری خریدی تھی
اور میری بیوی کے لیے چاند سے خوبصورت میز، کرسیاں اور شو کیس بھی اپنی تنخواہ سے خرید کر لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل کارپینٹر نے کیا ہے؟ انسپکٹر عمران نے جلدی سے پوچھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ لیکن اسے آپ کے ملازم کو قتل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جناب، یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے، سورج خان نے جواب دیا۔ البتہ ایک بات میرے ذہن میں کانٹے کی مانند چبھ رہی ہے۔ وہ کیا؟ جلدی سے بتائیے، انسپکٹر عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کارپینٹر جس کا نام چنگیزی ہے چاند خان سے ناراض اور خفا تھا۔ اس نے مجھ سے شکایت بھی کی تھی چاند کی۔ چاند خوبصورت اور پرکشش لڑکا تھا۔ اس کی بیوی دو ایک بار تالاب پر چاند خان سے ملنے آئی تھی، جس کی اس چنگیزی کو خبر مل گئی۔ وہ بڑے ہی تیش کے عالم میں مجھ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ اپنے ملازم کو لگام ڈالے ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور جناب، سنا ہے کہ وہ ڈکیتی وغیرہ کے جرم میں سزا یافتہ مجرم بھی ہے۔ سورج خان کی آواز میں سرامگی تھی۔ اس وقت فنگر پرنٹ کے عملے کے دو آدمی چاقو پر ایکسکیوزر پاؤڈر چھڑک کے سامنے آئے۔ انسپکٹر صاحب، چاقو پر انگلیوں کے نشانات موجود نہیں، قاتل دستانے پہنے ہوئے تھا۔ انسپکٹر عمران نے چاقو ان سے لے کر مومی لفافے میں ڈال کر لفافہ پولیس بیگ میں محفوظ کر لیا۔ اب انسپکٹر عمران لاش کے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہوا سڑک اور گھاس والی زمین کا جائزہ لے رہا تھا۔ سڑک پر چاند خان کی ایک پرانی سائیکل الٹی پڑی ہوئی تھی۔ انسپکٹر عمران نے اپنے اسسٹنٹ فرحان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معاملہ کچھ الجھا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل جس انداز میں الٹی پڑی ہے، اس کی چھوٹی بتیاں جس طرح ٹوٹی ہوئی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بائک کو ایک زور کا جھٹکا لگا ہے، جس سے وہ سڑک کے کنارے جا گرا ہے۔ سڑک سے آگے ہی قاتل اس کے سامنے چلا آیا۔ یہاں خفیف سی گرد پر قدموں کے میٹھے میٹھے مکس اپ نشان موجود ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول میں ہاتھ آپائی اور زور آزمائی بھی ہوئی ہے، جس کے دوران قاتل نے موقع پا کر چاقو چاند کے سینے میں اتار دیا اور چاند ڈگمگاتا ہوا چند قدم چل کر تالاب کے کنارے میں جا کر ڈھیر ہو گیا، اور قاتل شاید جلدی میں کسی کے اس طرف آنے پر چاقو جھاڑیوں میں ہی پھینک کر بھاگ گیا۔ کرن، جو اس وقت بھی لاش کے ارد گرد افسردہ اور رنجیدہ سی ٹہل رہی تھی، چاند پر ایک گہری نگاہ ڈال کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اس طرف اچانک چلتے چلتے سڑک کے اوپر پھیل جانے والی گھاس میں ایک آدھا ٹوٹا ہوا بٹن دکھائی دیا، جس پر خون جمع ہوا تھا۔ کرن نے اسے جھک کر اٹھا لیا۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ انسپکٹر عمران اور اس کا شوہر موٹر بائیک کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور سپاہی فنگر پرنٹ ماہر لاش سے کچھ فاصلے پر کھڑے لاش کی تصاویر وغیرہ لے رہے تھے۔ کرن نے پہلے سوچا کہ فوراً جا کر انسپکٹر عمران کے پاس خون آلود بٹن اس کے حوالے کر دے، جو اس کیس میں ایک اہم کلو ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر جاسوسی کی حس بیدار ہو گئی۔ وہ شادی سے قبل جاسوسی ناول اور ڈائجسٹوں میں کرائم کہانیاں بڑی کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ یہ خون آلود بٹن اپنے پاس ہی رکھے گی، اور خود بھی حالات و واقعات پر غور کرتے ہوئے قاتل کو بے نقاب کرنے کی جدوجہد کرے گی، اور اگر سراغ نہ ملا تو پھر یہ بٹن انسپکٹر عمران کے حوالے کر دے گی۔ وہ خود کو ایک جاسوس اور سراغا محسوس کرنے لگی۔ بہرحال مختصر سا سفر طے کر کے انسپکٹر عمران، سپاہی اور سورج خان ٹھیلے پر بنے مکان کے سامنے پہنچے تو باہر نکلتے چنگیزی کا رنگ ہی اڑ گیا۔ انسپکٹر عمران کو دیکھ کر تو اس کے جسم میں تھرتھری سی دوڑ گئی۔ وہ انسپکٹر عمران کی ذہانت اور کارناموں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ انسپکٹر عمران مجرموں کے لیے ہوا تھا۔ آپ انسپکٹر عمران صاحب، اس کے منہ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ اندر چلو، انسپکٹر عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے حیران پریشان سا شدر سا اندر چلا آیا۔ صحن میں سیب کے گھنے درخت کے نیچے میز کے گرد چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میز پر اخبار اور رسالے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلے پر تیار ہونے والی میزیں اور کرسیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں، جن پر چنگیزی کی بیوی برش پکڑے سیاہ پینٹ کر رہی تھی۔ انسپکٹر عمران نے چنگیزی کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہانپتا کانپتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ سورج خان انسپکٹر عمران کے ساتھ بڑا جمان ہوا۔ سپاہی کھڑے ہو کر ادھر ادھر ماحول پر نگاہ دوڑانے لگے۔ عورت چونک کر برش رکھتے ہوئے پولیس کو دیکھ کر گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ انسپکٹر عمران نے اپنی تیز نظریں چنگیزی پر جما کر اس کا سراتاپا جائزہ لیا۔
پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، چنگیزی، کیا تم اپنی پرانی روش بدل چکے ہو یا اسی رستے پر ابھی تک گامزن ہو؟ انسپکٹر صاحب، میں چوری ڈکیتی اور جیل میں سزا کاٹنے کے بعد اب شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں اور میری بیوی اس جگہ لکڑی کی میزیں اور کرسیاں بنا کر فروخت کرتے ہوئے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو میرے جل جاتے ہی بیمار ہو کر جل بسا ہے۔ چنگیزی نے اسے سارا احوال سنایا۔ اچھا چنگیزی، ایسا کرو، انسپکٹر عمران نے دلچسپ بھرے لہجے میں کہا، اس سیب کے درخت سے 2 سیب اتارو اور اپنے چاقو سے انہیں کاٹ کر پلیٹ میں سجا دو۔ ضرور سرکار، کیوں نہیں، میں چائے پانی کا بندوبست کراتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی کو اشارے سے قریب بلا کر چائے بنانے کا کہہ کر کرسی پر کھڑا ہو کر سیب اتارنے لگا۔ سیب میز پر رکھ کر وہ بھی چند قدم چل کر ایک چھوٹے سے درخت کے پاس گیا۔ اس کی ایک شاخ سے ایک سیاہ رنگ کا چاقو کا خول لٹک رہا تھا، لیکن جیسے ہی چنگیزی نے خول میں ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ اٹک گیا۔ وہ بڑے ہی زور سے اچھلا، پھر اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ وہ گھبراہٹ میں اپنی بیوی کے پاس گیا، سرگوشی میں کچھ پوچھا۔ اس کی بیوی نے نفی میں سر ہلایا۔ چنگیزی سٹ پٹا گیا، الجھن کے عالم میں واپس میز کی طرف آیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں بدحواس ہو گئے ہو؟ انسپکٹر عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جناب، وہ چنگیزی انسپکٹر عمران کی طرف مڑتے ہوئے اٹک اٹک کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آخر بات کیا ہے؟ انسپکٹر عمران نے کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، اس نے پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ انسپکٹر عمران نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت اور اپنی الجھن سے مجھے آگاہ کرو۔ انسپکٹر صاحب، وہ چاقو اپنے خول سے غائب ہے۔ میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کی خبر دے رہی ہے۔ چنگیزی نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اب بھی چھوٹے درخت سے لٹکتے چاقو کے خول کو وہ گھور رہا تھا۔ تم اس چاقو سے کیا کام لیتے ہو؟ انسپکٹر عمران نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، میں اس لمبے تیز دھار چاقو سے لکڑیوں کی چھوٹی موٹی تراش خراش کا کام لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے بھی استعمال میں لے لیتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو کہ گھر میں چاقو کو تلاش کرے، شاید تم کہیں رکھ کر بھول گئے ہو۔ انسپکٹر عمران نے اسے مشورہ دیا۔ انسپکٹر صاحب، وہ روزانہ گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ اس نے گھر کے اندر کہیں چاقو دیکھا ہوتا تو وہ بتا دیتی۔ وہ اپنے استعمال کے لیے دوسری چھریاں استعمال کرتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ چاقو کے قریب بھی نہیں گئی۔ وہ کئی عام ملازمہ جو میری بکریاں چرانے کے لیے باہر لے جاتی ہیں یا باہر سے سودا سلف کی ڈیوٹی میں شامل ہیں، اور وہ آج چھٹی پر ہیں۔ انسپکٹر عمران چند لمحے تو اسے ٹٹکے باندھے بغور دیکھتا رہا، جیسے اس کی تیز نظریں اس کی کیفیت کا عکس لے رہی ہوں۔ پھر مہیت کو ختم کر کے اسے میز کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چنگیزی بڑے ہی تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھا کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ نڈال سا تھا، وہ جانتا تھا انسپکٹر عمران کی آمد بلا سبب نہیں تھی، ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ کیا یہی وہ چاقو ہے؟ انسپکٹر عمران نے بڑے ہی تیزی سے پولیس بیگ سے چاقو نکال کر چنگیزی کے سامنے ڈال دیا۔ چنگیزی یہ چاقو دیکھ کر اچھلا، پھر پھٹی پھٹی نظروں سے چاقو کو گھورنے لگا، جس پر خون ابھی پوری طرح سیاہ نہیں ہوا تھا۔ چنگیزی ایک دم کانپ اٹھا اور اپنی آرام دہ کرسی پر توازن کھو کر بے مشکل سنبھلا۔ یہ کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور پھیلی ہوئی آنکھیں خنجر پر لگی تھیں۔ یہ ہمیں جائے واردات سے ملا ہے، جہاں تالاب کے کنارے مسٹر سورج کے ملازم چاند خان کو چاقو سے قتل کر کے چاقو سامنے جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ انسپکٹر عمران نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ وہ کچھ اور سہم گیا۔ وہ انسپکٹر عمران سے بہت ڈرتا تھا۔ جائے واردات، قتل، میرا خنجر، وہ بڑبڑا کر پھر اچانک ہی سنبھلا اور سپاٹ لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے شاید میرا چاقو چرا کر مجھے پھنسانے کے لیے یہ سارا چکر چلایا ہے۔ تم خود بھی تو قاتل ہو سکتے ہو۔ تم نے سورج خان کو دھمکی دی تھی کہ اپنے نوکر کو لگام ڈالے ورنہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ انسپکٹر عمران نے اسے سرد لہجے میں گھورتے ہوئے اس کی دھمکی یاد دلائی۔ چنگیزی سردہ بھر کر سورج خان پر ایک غیر آلود نگاہ ڈالتا ہوا ٹہلتے ہوئے کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ سورج خان صاحب سے میری کوئی پرانی
یا ذاتی رنجش نہیں۔ ان کا نوکر چاند خان خوبصورت، شوق اور عورتوں پر بری نگاہ رکھنے والا لڑکا تھا۔ اس نے میری بیوی کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی، لہذا میں نے غصے کے عالم میں یہ الفاظ کہے ضرور تھے، لیکن خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں، میں نے اسے نہیں مارا۔ اگر میں قتل کا مرتکب ہوتا تو چاقو کیوں جائے وہ وہاں پر پھینک آتا، چنگیزی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انسپکٹر صاحب، اب سورج خان چلا اٹھا، یہ شخص جھوٹا اور مکار ہے، یہی قاتل ہے، اسی نے میرے معصوم نوکر کا خون بہایا ہے، یہ اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا، ڈوڑے اس کی بیوی نے ڈالے تھے اور یہ دشمن میرے ملازم کا بن گیا۔ میرے خیال میں جب اس نے چاند کے سینے میں خنجر اتارا تو اس نے دور سے مجھے گاڑی میں آتے دیکھا اور بدحواس ہو کر چاقو پھینک کر بھاگ نکلا۔ میں نے ایک سایہ سا جھاڑیوں کی اوٹ میں گھستے بھی دیکھا تھا۔ میں اپنے تحریری بیان میں لکھ چکا ہوں کہ چنگیزی اس وقت سیاہ لباس ہی پہنے ہوئے تھا۔ سورج خان نے زہرخند لہجے میں ایک اچٹتی سی نگاہ چنگیزی پر ڈالی۔ جناب والا، یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے، چنگیزی ہریانی انداز میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بیوی بھی معاملہ نزاکت کو بھانپ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ انسپکٹر عمران کچھ سوچ کر چنگیزی کی بیوی کی طرف مڑتے ہوئے مخاطب ہوا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شبانہ چنگیزی ہے، عورت نے گھبرائے بغیر جواب دیا۔ انسپکٹر عمران نے محسوس کیا کہ عورت اعتماد سے بھرپور اور مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ گھبراہٹ کی کوئی شکن اس کے چہرے پر موجود نہیں۔ مسز چنگیزی، آپ کی شوہر صبح سے لے کر اب تک گھر میں ہی کام کرتے ہیں یا یہ باہر بھی گئے تھے؟ کوئی 1 گھنٹہ قبل۔ انسپکٹر عمران نے اپنی تیز نظریں عورت پر مرکوز کر دیں۔ عورت نے چنگیزی کی طرف دیکھا، پھر خفیف سا اشارہ کر بولی، ہاں، یہ کچھ دیر کے لیے 1 گھنٹہ قبل اپنی چرنے والی بکریوں کو گھر لانے کے لیے باہر گئے تھے اور انہیں لے کر ہی واپس آ گئے، کیونکہ آج ملازمت چھٹی پر ہے۔ بکریوں کا دودھ انہیں بچپن سے بہت پسند ہے، اس لیے انہوں نے بکریاں پال رکھی ہیں، مسز چنگیزی نے بڑی روانی سے بیان دیا۔ انسپکٹر عمران خاموش ہو کر ٹہلتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا، پھر رک کر دوبارہ مسز چنگیزی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، خاتون، آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود کیوں اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئیں؟ کیا اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے؟ معاف فرمائیے، یہ ایک نجی سوال ہے، لیکن قتل کی سنگین واردات کے پیش نظر میں سارا پنز نظر معلوم کرنا چاہتا ہوں، انسپکٹر عمران نے شائستہ لہجے میں پوچھا تھا۔ عورت نے ٹھنڈی آہ بھر کر جلتی نگاہ اپنے شوہر پر ڈالی، پھر سورج خان پر ڈالی، پھر وہ کہنے لگی، انسپکٹر صاحب، یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی ہے، ایک الزام ہے کہ میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، حالانکہ اصل قصہ صرف یہ ہے کہ اس لڑکے کی چاند خان کی شکل و صورت میرے مرحوم بھائی سے کچھ حد تک ملتی جلتی تھی، اس لیے میں کبھی کبھار اس لڑکے سے حق بول لیا کرتی، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خاوند بھی بدظن ہوا اور مجھے مار پیٹ کا نشانہ بھی بنایا، بہرحال میرے خاوند کا جو حق تھا وہ اس نے استعمال کیا۔ آپ خاص طور پر اس لڑکے سے تالاب کے کنارے کیوں ملنے جایا کرتی تھیں؟ انسپکٹر عمران نے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، خاص طور پر نہیں، تالاب میں مچھلیاں موجود ہیں اور مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق ہے، میں فارغ وقت میں مچھلیاں پکڑنے کی تالاب میں ڈال کر کانٹا بیٹھ جاتی ہوں۔ چاند اپنی مالکن کے سلسلے میں ایک طرف سے گزرتا تھا، اور کیوں نہ گزرتا، آنے جانے کا یہی تو ایک راستہ ہے جو آگے جا کر مین رائون روڈ سے جا ملتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے خاوند کو اپنی دلچسپی سے آگاہ کیا تھا کہ چاند کی شکل آپ کے مرحوم بھائی سے ملتی جلتی ہے؟ انسپکٹر عمران نے خود سوچ کر سوال کیا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، مسز چنگیزی کا ہنگارہ بھرتی ہوئی بولی، میں نے انہیں آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹا کہ جو کچھ بھی ہے، غیر لڑکے سے تمہارا ملنا مجھے گوارا نہیں، لیکن میں چونکہ ماضی میں ایک ٹی وی آرٹسٹ رہ چکی ہوں اور چھوٹی موٹی پابندیوں کی قائل نہیں ہوئی، اسی لیے چنگیزی کی مار پیٹ کے باوجود ملتی رہی۔ ایک چور ڈکیت مجرم سے ایک ٹی وی آرٹسٹ کی شادی کیسے ہو گئی ہے بھلا؟ کیا یہ ایک عجیب سا ملاپ نہیں؟ انسپکٹر عمران نے اسے مزید کلیدہ۔ انسپکٹر صاحب، آپ تو بالکل ہی ذاتیات پر اتر آئے، حالانکہ ان باتوں کا موجودہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال میں پھر بھی بتائے دیتی ہوں، میرے خاوند چنگیزی نے میری اداکاری کو ایک ڈرامے میں بہت پسند کیا، یہ مجھ سے ملنے آئے، میں ڈائننگ ہال میں اترنے والی سیڑھیوں کے اور بیڈ روم سے نکل کر نمودار ہوئی، اچانک میرا پاؤں پھسلا۔ چنگیزی صاحب پھولوں کا گلدستہ لیے میرے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور سینے پر قدم رکھتے ہوئے اوپر آنے لگے۔ ہماری موبائل پر گفتگو ہو چکی تھی،
میرے پیروں سے زمین نکل چکی تھی۔ میں چیخ مار کر نیچے گری اور چنگیزی صاحب نے مجھے اس انداز سے بر وقت دونوں ہاتھوں سے تھام لیا کہ میں موت کے منہ سے نکل کر ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ مسز چنگیزی نے اپنے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چنگیزی اپنی تعریف سن کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیا چاقو پر میری انگلیوں کے نشانات موجود ہیں؟ چنگیزی نے ایک اہم سوال اٹھایا۔ نہیں، تمہاری انگلیوں کے نشانات نہیں ملے، کسی اور کے بھی نہیں پائے گئے، لیکن قاتل دستانے استعمال کر سکتا ہے۔ انسپکٹر عمران نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے بے حد سیاہ سادہ لباس پہن رکھا ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی لباس کی جھلک دیکھی تھی۔ جو آدمی جھاڑیوں میں چھپ کر غائب ہو گیا تھا۔ سورج خان نے ناپسندگی سے چنگیزی کو گھورتے ہوئے اشارہ کیا۔ یہ خام خواہ کی الزام تراشی ہے جو سورج صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں۔ کیا سیاہ لباس کوئی دوسرا شخص نہیں پہن سکتا؟ انسپکٹر صاحب، میں آج گھر سے باہر نکلا تھا لیکن اپنی بکریوں کو لے کر واپس آ گیا۔ انسپکٹر عمران چند لمحے چنگیزی کو سر سے پیر تلک دیکھتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ فی الحال قتل کا کوئی واضح شبہ تمہاری طرف نہیں جا رہا۔ تمہارے پاس اس قتل کا اشتعال انگیز جواز تو موجود ہے، تو تم اس لڑکے کو اپنی ازواجی زندگی کے لیے خطرہ محسوس بھی کرتے تھے۔ لیکن میں جلد بازی کا کارن نہیں ہوں۔ یہ بات مجھے الجھن میں پیدا کر رہی کہ آلہ قطر جہاں واردات کے قریب ہی مل گیا اور درخت کی شاخ پر چاقوؤں کا خول بھی بستور موجود ہے۔ یہ نقطہ تمہارے حق میں جاتا ہے، لیکن تم کسی بھی حال میں یہاں سے بھاگنے یا روپوش ہونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم خود اپنے مجرم ہونے کا ثبوت دو گے۔ ہم چلتے ہیں اب۔ انسپکٹر عمران نے سورج خان کو داخلی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سورج خان کینہ توز نظروں سے مڑ مڑ کر چنگیزی کی طرف دیکھتا ہوا انسپکٹر عمران کے پیچھے ہو لیا۔ چنگیزی بھی سورج خان کے تیور بھانپ کر اسے شعلہ بار نظروں سے گویا للکارنے لگا۔ انسپکٹر عمران سورج خان کے ساتھ چاند کی سفید چادر سے ڈھکی میت کے پاس سے گزر کر کرن کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو لرز رہے تھے۔ ایک ملازم کی موت کا اتنا صدمہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انسپکٹر عمران نے دانستہ آہستہ کہا، یہ ملازم نہیں ہے انسپکٹر صاحب، بیٹا ہے میرا، اپنا خون ہے، اپنا لگتے جگر۔ کیا یہ منفی پہلو سے درست ہے؟ انسپکٹر عمران نے کرن کی غمزدہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ بعض رشتے بدنی و خونی نہ ہونے کے باوجود بھی بڑے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ کیا دوست دوستوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ ان کے لیے جان و مال کی قربانیاں نہیں دیتے؟ کیا آفیسر اپنے ماتحتوں کو اپنے بھائیوں جیسا خیال نہیں کرتے؟ پھر کیوں ایک عورت اپنے پالے ہوئے ملازم کو اپنا بیٹا تصور نہیں کر سکتی، جبکہ وہ اس کے ہر معیار پر پورا بھی اترتا ہو، جس نے اپنے آپ کو شرافت، اخلاق اور خدمت کی حدود کے اندر ہی قید کر رکھا ہو؟ میں نے تو اس کے لیے ایک لڑکی بھی دیکھ رکھی تھی۔ میں آپ کے جذبات سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن ایک نوجوان لڑکے سے زیادہ جذباتی وابستگی آپ کے خاوند کے لیے کسی نہ کسی طور پر میرے خیال میں تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ انسپکٹر عمران نے اس دفعہ دونوں میاں بیوی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ سراغ روزہ ہیں، آپ بھی کوشش کیجیے اور میں بھی قاتل کو بے نقاب کرنے کی پوری جدوجہد کروں گی۔ میرے کلیجے میں ٹھنڈک تو اسی طرح پڑے گی، کرن نے بھی پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ ان دونوں کو میت کے پاس چھوڑ کر انسپکٹر عمران زرعی رقبے میں کی طرف نکل آیا۔ ایس آئی فرحان بھی اس کے ساتھ تھا۔ تمام ملازموں اور کسانوں کو جمع کر کے ان سے الگ الگ کچھ سوالات کیے گئے، لیکن سب نے یہی بیان دیا کہ مالکن اور چاند کے ماں اور بیٹے جیسے تعلقات تھے۔ ان میں کبھی عشق و حویس یا جنسیت کو محسوس نہیں کیا گیا۔ ملازموں سے فارغ ہو کر انسپکٹر عمران عمارت کے اگبی حصے میں آیا، جہاں دوسری منزل پر ایک خوبصورت کمرہ چاند کو دیا گیا تھا۔ اس کمرے کی کھڑکیاں فارم اور باغ کی طرف کھلتی تھیں۔ باغ کے مناظر خوشنما تھے۔ باغ کا فوارہ بھی یہاں سے سبزہ زارہ کے بیچ دکھائی دے رہا تھا۔ چاند خان کے کمرے کی چھت پر کبوتروں کا باڑا تھا، جس سے کبوتر اڑ اڑ کر باہر فضا میں چکراتے پھرتے۔ ملازم نے انسپکٹر عمران کو بتایا کہ کبوتر چاند سے اتنے مانوس تھے کہ اس نے کبھی اس باڑے کو بند کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ انسپکٹر عمران نے کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے دور سے یہ منظر دیکھا۔ کچھ لوگ اطلاع پا کر چاند خان کی اہمیت دیکھنے آ رہے تھے۔ انہیں ملازم ڈائننگ ہال میں رہنمائی کرتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اب انسپکٹر عمران چاند خان کے کمرے کے سامان کی طرف متوجہ ہوا، جو ایک ایزل آرام دہ بستر، لکڑی کے 2 صوفوں، چند کپڑوں اور ایک الماری اور ایک میز اور 2 کرسیوں پر مشتمل تھا۔ انسپکٹر عمران نے
ماہرانہ انداز میں کمرے کی تلاشی لی، لیکن کوئی بھی قابل ذکر چیز نہ ملی جس سے کہیں بھی پھر کچھ روشنی پڑنی معلوم ہوتی۔ انسپکٹر عمران کی گھومتی ہوئی نگاہ اچانک چاند کے ایزل پر جا کر رک گئی۔ ایزل کے سامنے گول مٹول سا اسٹول تھا جس پر بیٹھ کر لڑکے اس چاند نے تصویر مکمل صورت میں اپنے فن مصوری کے نمونے کے طور پر بنا رکھی تھی۔ انسپکٹر عمران نے مختلف رنگوں سے بنی ہوئی تصویر کے منظر کا بغور جائزہ لیا۔ ایک عورت اور لڑکا ایک دوسرے کی طرف پسندگی سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن ان دونوں کی طرف ہوا میں اڑتا ہوا ایک تیر قریب آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ انسپکٹر عمران اس تصویر کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ تصویر محبت اور رقابت کا پرتو تھی۔ تصویر میں دکھائی دینے والا تیر ہی چاند خان کا قاتل تھا۔ کچھ سوچ کر عمران خان آگے بڑھا اور اس نے چاند کا بستر الٹ پلٹ دیا۔ بیڈ شیٹ کی ایک سائڈ پر چھپی ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی۔ ڈائری میں چند تحریریں بھی موجود تھیں جو شاید چاند خان نے ہی لکھی ہوں گی۔ مثلاً ایک عبارت کئی بار لکھی گئی تھی: مالک مجھ سے بہت ناراض رہتا ہے۔ یہ بات صاف ظاہر نہیں کرتے وہ مالک، لیکن دوسرے ملازم اور ان کے دوست مجھ سے دبے لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ میں یہ ملازمت چھوڑ دوں۔ میں جوان ہو چکا ہوں، اب مالکن کے گرد میرا رہنا ٹھیک نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مالکن میں تو مجھے اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی ہے، وہ بھی مجھے اپنا بیٹا تصور کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ رات کی تاریکی میں کہیں چلے جاؤں، لیکن قدم واپس میرے موڑ میں اپنی مالکن کو دکھ دے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے مالکن نے کہا تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا تو وہ تنہا رہ جائیں گی۔ صاحب تو اپنے مشاغل میں مگن رہتے ہیں، وہ کسی اور ہی تتلی کے چکر میں رہتے ہیں۔ وہ گھر کے ماحول میں زیادہ دلچسپی کے بجائے باہر کے ماحول میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ڈائری میں اور بھی چند عبارتیں لکھی ہوئی تھیں جو انسپکٹر عمران کے لیے لائق توجہ نہیں تھیں۔ البتہ ڈائری کے گلابی رنگ کے خوشنما صفحے پر چند رومانوی جملے چاند رات، تنہائی اور تالاب کے کنارے مسز چنگیزی کے اس کی طرف ملتفت ہونے کا احوال درج تھا۔ دلچسپی مسز چنگیزی نے ہی اس میں محسوس کی تھی۔ اس کی شکل و صورت اور مسکراہٹ میں اسے اپنے مرحوم بھائی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک اور جملہ انسپکٹر عمران کی توجہ اور دلچسپی کا سبب بنا: مالکن نے میرے لیے یونس مالی کی بیٹی کو پسند کر رکھا ہے۔ لڑکی اچھی اخلاق اور خوبصورت اور میری طرح دراز قد ہے۔ ہمارا آمنا سامنا بھی فارم کے مختلف مقامات پر ہوتا رہتا ہے، بس لڑکی کی تعلیم مکمل ہونے کی دیر ہے۔ اگلے اور 2 ورق خالی تھے۔ انسپکٹر عمران نے غمگین سے انداز میں ڈائری کو بند کرتے ہوئے اپنی پتلون کی جیب میں محفوظ کر لی۔ اسے نوجوان لڑکی کی موت کا کافی دکھ تھا۔ وہ زندگی کی سختیاں جھیلتا رہا تھا اور جب جوانی کی لطف اٹھانے کا موقع آیا تو اسے زندگی سے چھین لیا گیا۔ انسپکٹر عمران نے کمرے پر ایک گھومتی ہوئی نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر ملازم ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس وقت فرحان ہیڈ مالی کرم دین کو لے کر ان کے ساتھ آن پہنچا۔ انسپکٹر عمران نے سر سے پاؤں تک اس پر نگاہ ڈالی اور کچھ شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ انسپکٹر عمران سے نظریں ملانے میں اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ سر دوران تشویش اس نے آپ سے کوئی اہم بات چھپائی تھی، لیکن ضمیر کی خلش نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ وہ اطلاع آپ تک پہنچا دے۔ سارجنٹ فرحان نے اس کی بات سے مجھے آگاہ کیا۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی انسان سے سرد ہو ہی جاتی ہے۔ انسپکٹر عمران نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ انسپکٹر صاحب، جب آپ نے مجھ سے سوالات کرتے ہوئے کسی اہم واقعے کے بارے میں تفصیل پوچھی کہ جس سے چاند خان کی موت پر کچھ روشنی پڑ سکتی ہو، تو وقتی طور پر میں نے اس واقعے کو آپ سے چھپایا کہ کہیں مالک صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن میری زمین نے مجھے ملامت کی کہ یہ قتل کا کیس ہے جس میں کوئی ایک اہم بات قانون سے پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر ہی لیں۔ کرم دین سانس لینے کے لیے رکا۔ اچھا کہو، بات کیا ہے؟ انسپکٹر عمران نے جلدی سے کہا۔ جناب والا، یہ کوئی 15-20 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ صاحب، مالکن کو صبح صبح گھڑ سواری کی عادت ہے، یہ ان کا سالہ سال پرانا معمول ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ صبح گھوڑا نکلواتے ہوئے یہ بتایا کہ اپنی ایک ہم نام لڑکی کو ایک فلم میں گھوڑا دوڑاتے دیکھ کر ان کے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس دن فارم کی دیوار کے ساتھ بنے ہموار راستے پر گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اچانک گھوڑے کا پاؤں کسی ملازم کے بچے کے نیچے پھینکے گئے کیلے کے چھلکوں سے پھسل گیا۔ کرن صاحبہ گھوڑا الٹنے پر اچھل کر دوسرے پلاٹ میں جا گری۔
جہاں مچھلیوں کے پرانے حوض کے اکھاڑے ہوئے پتھروں سے ان کا سر ٹکرا کر پھٹ گیا۔ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ وہ جس جگہ گری تھی وہ ٹریک سے قدرے نشیب میں واقع تھا۔ یہ منظر چاند خان نے صبح کی سیر کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود پھولوں کا گلدستہ پھینک کر مالکن مالکن پکارتا ہوا بے تحاشا بھاگا، اور مالکن کا زخمی اور بے ہوش دیکھ کر اسے کندھے پر اٹھاتا ہوا بھاگتا ہوا کوٹھی کے بیڈ روم میں لے گیا۔ مالی اور ملازم بھی یہ منظر دیکھ کر بیڈ روم کے باہر جمع ہو گئے۔ خوش قسمتی سے فارم کے قریب ہی ایک بوڑھا ڈاکٹر رہائش پذیر ہے جو صاحب کے دوستوں میں سے ہے۔ چاند خان نے اسے فوراً صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ فون پر ڈاکٹر اپنا دواؤں کا باکس لے کر اپنی کار دوڑاتا ہوا چلا آیا۔ اس نے ابتدائی طبی امداد اسے پہنچائی اور خوشخبری یہ سنائی کہ زخم زیادہ گہرا نہیں، ڈریسنگ کر کے انجیکشن دے دیے، انہیں 1 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا۔ انسپکٹر عمران جلدی سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ مطلب کی بات سمجھ کر کرم الدین فوراً بول اٹھا، جناب سورج خان صاحب اس وقت کراچی گئے ہوئے تھے، وہ یہاں موجود نہیں تھے، لہذا بیگم صاحبہ کی دیکھ بھال علاج معالجے کے سلسلے میں چاند خان نے اپنے آپ کو پیش رکھا۔ ان کی دوا خوراک آرام ہر چیز کے متعلق بڑی ذمہ داری اور محنت سے کام کیا۔ 3 دن صاحب کراچی سے واپس لوٹ آئے اور صاحب وہ پھر گھبرانے لگا۔ اور کیا؟ گھبراؤ نہیں، انسپکٹر عمران نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ انسپکٹر صاحب، بظاہر تو صاحب نے چاند کی خدمت کو بہت سراہا، لیکن اندر سے مالکن سے چاند کی قربت انہیں پسند نہ آئی۔ میں نے انہیں بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا، یہ لڑکا اور میری بیوی اب میں کیسے برداشت کروں؟ یہ ہمارے بیڈ روم میں بھی داخل ہو چکا ہے، یہ سلسلہ ٹھیک نہیں۔ انسپکٹر صاحب وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کے مکے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے بولے، میں نے کئی بار اسے یہ سرزش کی ہے کہ وہ اب جوان ہو گیا ہے، اب وہ ملازمت چھوڑ کر چلا جائے، بے شک مجھ سے کچھ روپے بھی لے لے، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے، کہتا ہے کہ کرن نہیں جانے دیتی میں اسے بس صاحب، یہاں تک کہ صاحب کی بربراہٹ شور گوشوں میں نے سنی تھی۔ کرم دین اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر عمران نے اسے جانے کا اشارہ کیا، پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کے ڈرائنگ روم میں چلا گیا، جہاں دونوں میاں بیوی سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھولوں کا گلدستہ میز سے غائب تھا۔ کرن کے چہرے پر افسردگی سی چھائی ہوئی تھی، جبکہ سورج خان کا چہرہ سپاٹ اور بے تاثر سا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتی گرم چائے کا کپ اور کرن کے سامنے رکھا چائے کا کپ ابھی تک ویسا کا ویسا ہی رکھا تھا۔ آئیے انسپکٹر صاحب، سورج خان نے اسے صوفے کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ملازم کو طلب کیا اور ٹھنڈی چائے کا حکم لانے کا اشارہ دیا۔ کرن، اپنے آپ کو نارمل رکھو، تم تو بالکل ہی گمسم ہو گئی ہو، سورج خان نے ہمدردانہ لہجے میں اپنی بیوی کے قریب کھسکتے ہوئے کہا تھا۔ ایک میاں کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، سنبھلنے میں وقت لگے گا، کرن نے اداس لہجے میں کہا۔ پھر انسپکٹر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، انسپکٹر صاحب، کیس میں کچھ پیش رفت ہوئی؟ ہاں کرن صاحبہ، کچھ سراغ تو ملا ہے، لیکن ابھی مجھے کسی پر مکمل شبہ نہیں۔ انسپکٹر عمران نے ڈائری نکالتے ہوئے سورج خان کے سامنے میز پر اخبار کے اوپر رکھ دی۔ سورج صاحب، اس ڈائری کی چند عبارتیں بآواز بلند پر ڈالیں۔ سورج خان نے چونک کر ڈائری کو دیکھا اور پھر مدرب لہجے میں بولا، انسپکٹر صاحب، کس کی ڈائری ہے یہ؟ آپ کے ملازم چاند کی۔ انسپکٹر عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ سورج خان نے الجھن زدہ تاثرات کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا، ڈائری اٹھائی، پھر آہستہ آہستہ اس کی عبارتیں پڑھنے لگا۔ عبارت پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کرن مسلسل اپنے خاوند کو گھورنے لگی تھی۔ انسپکٹر صاحب، یہ سب اس بے وقوف کے اپنے منفی خیالات ہیں جو اس نے ڈائری میں درج کر دیے ہیں۔ میں ایک جوان لڑکے کو اپنی بیوی سے دور ہٹانے میں حق بجانب ہوں۔ میں اب اس کے اس گھر میں رہنے کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ شیطان کسی بھی انسان کو بہکا سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی کرن یا اس کے کردار پر شک و شبہ نہیں کیا۔ میں نے اس کی کارکردگی کی ہمیشہ تعریف کی ہے۔ جب میری بیوی گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئی تو میں کراچی میں تھا۔ میری عدم موجودگی میں چاند نے میری بیوی کی انتہائی خدمت کی اور دیکھ بھال کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کچھ انعام بھی دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ سورج خان نے ڈائری کا آخری صفحہ دیکھا تو ڈائری کو میز پر پٹک دیا۔ انسپکٹر عمران نے ڈائری کو میز سے اٹھاتے ہوئے ڈرامائی لہجے میں کہا، مسٹر سورج خان صاحب، انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد تو ہو سکتا ہے،
جب آپ کراچی سے واپس لوٹے تو بظاہر آپ چاند کی خدمت سے خوش ہوئے، لیکن آپ کی اس کے متعلق بربراہٹ نفرت پر مشتمل تھی جو سن لی گئی۔ وہ بربراہٹ کس نے سنائی ہے آپ کو؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ شاید کوئی ناراض ملازم پولیس کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مہربان سے مہربان مالک کے خلاف بھی نوکر دل میں نفرت کا جذبہ رکھ لیتے ہیں۔ انہیں کبھی بھی کسی بھی کوتاہی پر ڈانٹ تو پڑ ہی جاتی۔ میں آپ پر براہ راست الزام عائد نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ شک و شبے سے باہر بھی نہیں ہیں۔ انسپکٹر عمران نے سورج خان پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے صاف گوئی سے کہا، آپ قاتل کے خلاف ٹھوس ثبوت تلاش کیجیے، میں بھی اسے بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے ارادہ کر رکھا ہے، کرن نے صوفے سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے انسپکٹر عمران کی طرف رخ موڑتے ہوئے کہا تھا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، آپ بھی اپنی سی کوشش کریں، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قاتل کو ہم لوگ جلد از جلد گرفتار کر لیں تو میں آپ کے فارم کے اس وسطی مقام پر واقع شکاری کیبن میں رہائش اختیار کر لینا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر عمران نے دونوں میاں بیوی کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا۔ ضرور، کیوں نہیں۔ کرن کا لہجہ پرجوش تھا۔ اسی وقت ملازم چائے اور بسکٹ کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا اور سورج خان کے اشارے پر انسپکٹر عمران کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اسی وقت سب انسپکٹر فرحان اور اس کے دوسرے ماتحت سپاہی اسرار اور رؤف بھی اندر داخل ہوئے۔ انسپکٹر عمران نے انہیں بھی چائے پلانے کے لیے اندر بلا لیا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر انسپکٹر عمران نے سب انسپکٹر فرحان، اسرار اور رؤف سپاہی کو کچھ ہدایت دیں۔ وہ منتشر ہو کر فارم کی طرف نکل گئے۔ انہیں ادھر ادھر آڑ میں کھڑے ہو کر ماحول پر نگاہ رکھنی تھی۔ خود انسپکٹر عمران تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا عمارت کے مختلف مقدمات سے گزر کر داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ دروازے پر موجود گارڈ نے انسپکٹر عمران کو جھک کر سلام کرنے کے لیے پرعقیدت انداز سے ہاتھ اٹھایا۔ انسپکٹر عمران نے سلام کا جواب دینے کے بعد تیز تیز چلتا ہوا پگ ڈنڈی پر آگے چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر اس نے گلے میں جھولتی ہوئی دوربین اٹھائی اور ماحول کا جائزہ لینے کے بعد پگ ڈنڈی سے اتر کر ایک دوسرے شارٹ کٹ راستے پر ہو لیا۔ وہ چنگیزی کے مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ پتلا سا راستہ جھاڑیوں اور پھولدار پودوں کے درمیان سے ہو کر نکلتا ہوا جا رہا تھا۔ انسپکٹر عمران مشینی انداز میں چلتا ہوا چنگیزی کے مکان کے عقبی حصے میں آ کر رک گیا۔ اس نے ماحول پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ ارد گرد ماحول پر سکوت طاری تھا اور بشیر تو کیا، کسی جانور تک کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ انسپکٹر عمران مکان کی عقبی دیوار کے ایک دوسرے حصے سے شروع ہو کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کسی انسان کے اس طرف آنے کے آثار ڈھونڈ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک خودرو جنگلی درخت کے قریب آ کر رک گیا۔ درخت بہت بڑا گھنا نہیں تھا، اس کے بیشتر پتے جھڑ چکے تھے، لیکن اسے دیوار پھیلانے کے لیے بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس کی سراغ نظر نگاہوں نے درخت کے تنے کے پڑے باز گھاس پر کیچڑ آلود جوتوں کے نشانات دیکھ لیے۔ قریبی گھاس پر جوتے رگڑ کھا کر صاف کرنے کے بعد واپس پیش قدمی کی گئی۔ انسپکٹر عمران نے قریب جا کر فطرے سے جوتوں کی نمائش کی اور اسے ایک ڈائری میں درج کیا۔ پھر کچھ سوچ کر جیب سے موبائل فون نکالا اور جوتے کے نشانات کے 2-3 فوٹو بھی لے لیے۔ اسی وقت اچانک اس کی ایک نگاہ ایک پگ ڈنڈی پر پڑی جس پر کسی کے اس طرف آنے کی نسوانی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ انسپکٹر عمران تیزی سے درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ سامنے آیا تو انسپکٹر عمران چونک پڑا۔ وہ مسز چنگیزی تھی۔ انسپکٹر عمران ان کی عقبی دیوار کی طرف پیش قدمی کو بغور دیکھتا رہا۔ ایک جگہ دیوار سے چمٹی و خود درو بیلوں کے درمیان ایک دروازہ موجود تھا جسے مسز چنگیزی نے باہر سے کنڈی گرا کر کھول دیا۔ انسپکٹر عمران سوچنے لگا کہ اس کا اگلا اقدام کیا ہونا چاہیے۔ اس کی جاسوسانہ حس بری طرح بیدار ہو گئی۔ وہ کسی بندر کی مانند پھر سے درخت پر چڑھ کر اس کی پھیلی ہوئی موٹی شاخوں پر چلتا ہوا دیوار پر چلا گیا۔ دوسری طرف دیوار کا پلستر اکھڑنے سے کچھ رخنے بنے ہوئے تھے۔ انسپکٹر عمران انہی رخنوں پر پاؤں جما کر بڑی ہی آسانی سے نیچے زمین پر اتر گیا۔ اس کی پہلی نگاہ مسز چنگیزی پر پڑی جو تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بھاگ کی روش پر آگے بڑھتی ہوئی عمارتی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ دوسری نگاہ میں اس نے دیوار کے پاس کھودی گئی کیاری کے کنارے کیچڑ آلود جوتے کے نشان دیکھے۔ کیاری میں کیچڑ تھا۔ اس طرف سے دیوار پلانگنے والے کے قدم لمبی کیاری کے درمیان سے گزرے تھے۔ چنانچہ جوتوں پر کیچڑ لگ گیا۔ انسپکٹر عمران جوتوں کے نشانات کی پیمائش لے چکا تھا، لہذا وہ متجسس ہو کے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جھاڑیوں اور پودوں کی آڑ لے کر مسز چنگیزی کے قریب تر ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ایک گرہٹ کے ساتھ جھاڑیوں سے چنگیزی کا جوڑے
चबड़े वाला खौफनाक कुत्ता बिल्कुल सामने आ गया। इंस्पेक्टर इमरान ने बड़े इत्मीनान से अपने हाथ में मौजूद पिस्तौल से क्लोरोफॉर्म वाले पानी की फुहार फेंकी उस पर। कुत्ता हल्की सी गुर्राहट के साथ चकराता हुआ बैठकर बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर इमरान ने आगे बढ़कर उसे एक हल्की सी ठोकर लगाई। वो बेहोश था। वो जल्दी जल्दी अगबी बरामदे में दाखिल होने वाली मिसेस चंगेज़ी ने भी कुत्ते की गड़गड़ाहट को नज़रअंदाज कर दिया। वो बेहद अजलत में थी। बरामदे में पहुंचकर मिसेस चंगेज़ी ने अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इंस्पेक्टर इमरान कुछ सोचकर पीछे हट आया और बरामदे के साथ कमरों के बाहर की जानिब खुलने वाली खिड़कियों पर निगाह डालता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक हल्की सी आवाज़ ने उसके अंदर का जोश फिर से भर दिया। वो जल्दी से चौथी खिड़की के पास चला आया। वो कान लगाए अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगा। पहली आवाज़ चंगेज़ी की थी, जिसमें गुस्सा मौजूद था। मैंने तुम्हें अकेले घर से बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन तुम बेहद ढीठ औरत हो। 2 मरतबा पिटाई कराने के बाद भी बाज नहीं आई। मैं वापस आने पर तुम्हें तलाश करता हुआ निडाल सा होकर वापस इसी कमरे में आकर गिरा तो तुम दरवाजे से अंदर दाखिल हुई हो। कहाँ गई थी तुम? चंगेज़ी ने बेहद तहकुमाना लहजे में पूछा। मैं अपने भाई का आखिरी दीदार करने गई थी। और अपने भाई की कब्र पर जाना कोई जुर्म तो नहीं? मिसेस चंगेज़ी ने सपाट लहजे में कहा था। वो कत्ल हो गया है, दुनिया से रुखसत हो चुका है, फिर भी तुम्हारी जान को चैन नहीं। साहब, मुझे अपने मरहूम बेटे की कसम, वो हूबहू मेरा भाई लगता था। वो दिल में उतर जाए फिर कैसे निकल सकता है? मौत भी भला यादों को कैसे मिटा सकती है? मिसेस चंगेज़ी दिलेरी से बोल रही थी। ठहर तो सही, तेरी ये जुर्रत, तेरी इतनी जुबान। चंगेज़ी गुस्से से दौड़ा, फिर आवाज़ रुक गई। इंस्पेक्टर इमरान ने खिड़की के रास्ते अंदर झांका। उसने शफाफ शीशे से चंगेज़ी को दिल थामे लड़खड़ाते हुए देखा। उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मिसेस चंगेज़ी चिल्लाई और भागकर अपने गिरते खावन को सहारा देकर करीबी सोफे पर आराम के लिए डाल दिया। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसके जिस्म में कपकपाहट सी थी। मिसेस चंगेज़ी ने खावन की जेब में हाथ डालकर ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली निकाली और उसका मुंह खोलकर ज़ुबान के नीचे रख दी। शुक्रिया। चंगेज़ी ने कमज़ोर से लहजे में बीवी का हाथ थाम लिया। मियाँ और बीवी 2 गाड़ियों के पहिए, दोनों एक दूसरे का एहतराम करना जानते हैं। मिसेस चंगेज़ी की आखिरी सरगोशी इंस्पेक्टर इमरान ने सुनी और फिर हट गया। इंस्पेक्टर इमरान सूरज खान के फार्म में वस्ती मुकाम पर वाक़े शिकारी कैबिन में रहाइश इख्तियार कर चुका था। कैबिन के सामने एक रास्ता था, खुले जंगली इलाके की तरफ निकलता था। ये रास्ता सूरज खान और इसके दोस्त कैबिन में खाने पीने और प्रोग्राम मरतब करने के बाद शिकार के लिए निकल जाया करते। इंस्पेक्टर इमरान ने यहाँ अपनी नाकेदाना निगाहों से गाय भगाए से आसार देखे, जिससे जाहिर होता था कि यहाँ शराब नोशी, सिगरेट नोशी, ताश के खेल और अयाशी भी होती रही है। इंस्पेक्टर इमरान ने कैबिन में आकर लिबास बदला, गुसल किया, फिर कैबिन से बाहर निकलकर इमारत की तरफ चलने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी से तफ्तीश की गरज से इमारत के किसी भी हिस्से में मुदाखलत की इजाज़त हासिल कर चुका था। अगबी बरामदे में अंदर का बेडरूम भी दाखिल होकर मुख्तलिफ मकामात से गुजर कर वो सूरज खान के बेडरूम में दाखिल भी हो गया। सूरज खान इस वक्त इमारत से बाहर जा चुका था। उसकी लंबी कार शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गामजन थी। इस एसरार से इतरा मिल चुकी थी जिसे इंस्पेक्टर इमरान ने इस निगाह पर रखने पर मामूर किया था। किरण इस वक्त अपने बेडरूम में आराम कर रही थी। नौकर भी अपने अपने कामों में मगन थे। इंस्पेक्टर इमरान ने सूरज के कमरे पर एक ताराना निगाह डाली। कमरा हर लिहाज से खूबसूरत और जाजिब नज़र था। इंस्पेक्टर इमरान के कदम जूतों के रैक की तरफ उठे। उसने तेज़ी से सूरज खान के तमाम जूते रैक से निकालकर फर्श पर फैला दिए। जूतों के साइज़ का जायज़ा लिया। डायरी में दर्ज शुदा इंदिराज 9 लंबाई मुनासिब चौड़ाई पर मुश्तमिल था। ये तमाम जूते भी 9 इंच साइज़ के थे, लेकिन ये तो इत्तेफाक भी हो सकता था। अक्सर लोगों का जूतों का साइज़ तकरीबन 9 इंच ही होता है, लेकिन जो निशानात कीचड़ पर मौजूद थे, इन निशानात की बनावट डिज़ाइन वाला कोई जूता सूरज खान के रैक में मौजूद नहीं था। अचानक हल्की सी आहट सुनाई दी। इंस्पेक्टर इमरान ने चौंक कर मुड़ते हुए दरवाजे की खिड़की की तरफ देखा। उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका। बाहर निकला तो राहदारी सुनसान थी। वो समझ चुका था कि कोई बाहर है और उसकी हरकत को देख रहा है। एक नौजवान लड़की ने वॉशरूम में आकर मोबाइल फ़ोन निकाला और इंस्पेक्टर इमरान की कार्रवाई से किसी को आगाह करने लगी। रात के वक्त इंस्पेक्टर इमरान कैबिन में मौजूद था। उसके दोनों तरफ मोबाइल और एक फ़ोन सेट भी रखा हुआ था। सूरज खान के ठोकर न्याज बेग बाज़ार में वाक़ होटल के करीब भी सादा लिबास वाले लोग मुकर्रर कर दिए गए। पुलिस के 2 नौजवान मुलाजिम लड़के चंगेज़ी की निगरानी पर भी मामूर थे। दोनों की नकलो हरकत की रिपोर्ट इसे वक्फे से मौसूल हो रही थी। सर्दी का मौसम था। कैबिन का दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर दी गई।
انسپکٹر عمران کبھی کبھی صوفے سے اٹھ کر کیبن میں ٹہلتے ہوئے کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگتا۔ آتش دان میں مالی آگ سلگا گیا تھا، اس لیے کمرے کا ماحول گرم تھا۔ رات کے 2 بجے انسپکٹر عمران کو صوفے پر بیٹھے ہی بیٹھے اونگ آ گئی۔ چائے کا تھرماس اور خالی کپ اس کے سامنے میز پر رکھے ہوئے تھے۔ ایش ٹرے میں سگریٹ کے کئی ٹکڑے تھے۔ وہ کیس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہوا سو گیا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت حد درجہ بڑھنے لگا۔ انسپکٹر عمران کھانستا ہوا کچی نیند سے بیدار ہو گیا۔ جب اس نے کھڑکیوں پر نگاہ ڈالی تو ایک خوفناک منظر دکھائی دیا۔ وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ باہر آگ کے شعلے بھیانک رقص کر رہے تھے۔ کیبن بری طرح آگ کی زد میں تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا۔ انسپکٹر عمران بھاگ کر دروازے کے قریب پہنچا، لیکن دروازہ عین اسی لمحے دھڑام سے جل کر اندر آ گرا۔ انسپکٹر عمران تیزی سے ایک طرف ہٹ کر بچا۔ باہر آگ کا سیلاب سا بہہ رہا تھا۔ وہ باہر نہیں کود سکتا تھا۔ سب انسپکٹر عمران کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کیبن کے ارد گرد خشک گھاس اور جھاڑیاں کثرت سے موجود ہیں۔ کسی نے دانستہ آگ بھڑکائی ہے یا کسی کی غلطی سے خشک جھاڑیوں اور گھاس پھوس نے آگ پکڑ لی ہے۔ انسپکٹر عمران نے بھاگ کر میز سے موبائل اٹھایا۔ انسپکٹر عمران فرحان، اسرار اور رؤف کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ پسینے میں تربتر ہو چکا تھا۔ تپش اب کافی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ تینوں خود ہی آگ کا سیلاب دیکھ کر اس طرف بھاگتے ہوئے آنے لگے۔ فائر بریگیڈیئر کے عملے کو فون کر دیا گیا، لیکن وہ فوراً کیسے آ سکتے تھے؟ اسی وقت خدا کی قدرت جوش میں آ گئی اور آسمان پر پھیلے بادل موسلا دھار بارش کی صورت میں برسے اور آگ دیکھتے ہی دیکھتے بجھتی چلی گئی۔ موقع پاتے ہی انسپکٹر عمران نے وائرلیس موبائل فون اٹھا کر دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ آگ کے کچھ شعلے کمرے کے اندر داخل ہو کر پھیلنے لگے۔ انسپکٹر عمران کے کپڑے کہیں کہیں سے جھلس گئے، لیکن وہ موت کے منہ سے نکلنے میں آخر کار کامیاب ہو ہی گیا۔ انسپکٹر عمران نے ماحول پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ کچھ دور اسے ایک سایہ سا بھاگتا ہوا دکھائی دیا، جو سرسبز پودوں اور خضرو جھاڑیوں سے گزرتا ہوا عمارت کی طرف دوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ انسپکٹر عمران پوری قوت سے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے چھوٹے موٹے پودے کچلتے ہوئے اس نے عمارت کے عقبی حصے کے سامنے اس سیاہ سائے کو جا لیا۔ سایہ مڑا اور پھٹی پھٹی نظروں سے انسپکٹر عمران کو دیکھنے لگا۔ انسپکٹر عمران نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا۔ یہ خوبصورت نوجوان اور پھرتیلی لڑکی تھی۔ آپ شاید مالی یونس کی لڑکی ہیں؟ انسپکٹر عمران نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ ہاں جناب، آپ کا خیال ٹھیک ہے۔ میرے اندازے کے مطابق آپ ہی انسپکٹر عمران ہیں۔ آپ کا بھی خیال درست ہے، اور ابھی مجھے کیبن میں زندہ جلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور آپ اس مقام سے اس طرف آ رہی ہیں۔ کیوں؟ جبکہ آپ کی رہائش تو مالیوں کے عمارتی حصے میں ہے۔ انسپکٹر عمران نے انگلی سے دور کے منظر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ سخت ترین تھا۔ لڑکی ساخت ہو گئی، اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ پھر کچھ لمحے بعد اس کے لب حرکت میں آئے۔ انسپکٹر صاحب، میں چاند کی یاد میں دیوانی ہو کر اب راتوں کو باغیچے میں گھومتی رہتی ہوں۔ میں نے دور سے ایک سیاہ سائے کو کیبن کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت تک آگ کے شعلے بلند ہو چکے تھے، جن کو میں خوف اور گھبراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایتھلیٹ ہوں، کھیلوں میں حصہ لیتی ہوں، تیز بھاگ سکتی ہوں، پھر فطرتاً دلیری بھی ہوں۔ اس پر متضاد میں جاسوسی کہانیاں بھی پڑھنے کی شوقین ہوں۔ میں آپ ہی کے مجرم کو پکڑنے کے لیے بھاگی تھی۔ لڑکی لمبی وضاحت کے بعد خاموش ہو گئی۔ انسپکٹر عمران کو بغور دیکھنے لگی۔ انسپکٹر عمران بھی اس کی گفتگو کے دوران مسلسل اس کے کیفیتوں کی جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لڑکی شمع سچ بول رہی ہے، اور بناوٹ کا شائبہ تک محسوس نہیں ہوتا اس کے لہجے میں۔ آپ دونوں کی شادی ہونے والی تھی غالباً، یعنی چاند خان اور آپ کی؟ انسپکٹر عمران نے سوال کیا تھا۔ جی ہاں انسپکٹر صاحب، یہ رشتہ مالکن کرن صاحبہ نے میرے والد صاحب کے ساتھ طے کیا، لیکن کسی سنگ دل درندے نے چاند خان کو مار ڈالا۔ کاش میں اس کتے انسان کی بوٹی بوٹی الگ کر سکتی۔ لڑکی کے چہرے پر جوش غصے کے آثار تھے۔ اس کا خوبصورت چہرہ بگڑ کر خوفناک سا دینے لگا تھا۔ اسی وقت فرحان، رؤف، اسرار قریب آ کر انسپکٹر عمران کو زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے اور آگے بڑھ کر لپیٹ گئے۔ اس کی ذات سب سے بڑی ہے۔ انسپکٹر عمران نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، ورنہ قاتل نے بڑی چالاکی سے موت کا جال پھیلایا تھا۔ صبح کے وقت انسپکٹر عمران کرن کے بیڈ روم میں موجود تھا۔ اسے رات ہی کو سورج خان نے عقبی برآمدے کے پاس ایک کمرہ رہائش کرنے کے لیے دے دیا۔ اس نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ آپ پر شاید قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی مالی وغیرہ کی غفلت سے آگ بھڑک اٹھی ہو۔ مسز کرن کی طبیعت کچھ بگڑ گئی تھی۔ سر کے زخم میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر باقر رضوی ان کے پاس موجود تھا۔ وہ گولیاں نکال چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے اپنے ذہن
اور اعصاب کو پرسکون رکھنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ سورج خان نے بھی ڈاکٹر کی تائید میں کرن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ ہونے والی بات ہو چکی ہے، اب چاند کا غم چھوڑ دو۔ اب اس نے دانستہ جملہ چھوڑ دیا، لیکن کرن کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ چاند کے غم سے پیچھا نہیں چھڑا سکی۔ وہ اب ڈاکٹر باقر نے کرن کی طرف جھکتے ہوئے کہا، بیٹی یقین کرو مجھے بھی اس کی موت کا بہت افسوس ہے، مگر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اسے اچھا سمجھتے تھے یا برا؟ اچانک کرن نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں تو اسے ڈاکٹر گڑبڑا سا گیا۔ ڈاکٹر انسپکٹر عمران چونک اٹھا۔ یہ ایک نئی صورتحال تھی۔ وہ دراصل میری بیوی اور ڈاکٹر بھی لکلا کر چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کھل کر بتائیے وہ آپ کو کیسا لگتا تھا؟ کرن نے پھر سوال دہرایا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب بتائیے آخر حرجی کیا ہے؟ انسپکٹر عمران نے تیز نگاہ ڈاکٹر کے چہرے پر جما دی۔ دراصل بات یہ ہے، ڈاکٹر نے تھکے تھکے لہجے میں کہنا شروع کیا، وہ لڑکا خوبصورت، حسین، فرما بردار تھا، لیکن وہ عورتوں کے لیے فتنہ تھا۔ میری بیوی اور کرن صاحبہ آپس میں سہنی ہیں۔ میری بیوی نیلم نے اسے کرن کے پاس دیکھا تو بہانے بہانے اسے سودا سلف منگوانے کے لیے گھر بلوانے لگی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل ناگوار گزری۔ میں نے اسے منع کیا، جھاڑا، مگر وہ ٹسے مس نہ ہوئی۔ پھر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں غصہ پی گیا۔ آپ غصہ پی گئے نہیں؟ کرن نے استدعائیہ کہا۔ چاند نے مجھے بتایا تھا ایک مرتبہ ڈاکٹر کے گھر سے لوٹتے وقت رائفل کی 2 گولیاں اس کے دائیں بائیں سے گزری تھیں، اور ڈاکٹر باقر صاحب آپ کے گھر میں رائفل لٹکتی تو میں خود بھی دیکھ چکی ہوں۔ چاند کو میں مروتاً اپنی سہیلی نیلم کے گھر بھیجا کرتی تھی، لیکن آپ… کرن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ انسپکٹر عمران اس کیس کی نئی کڑی پر اب غور کرنے لگا۔ پھر اس نے تیزی سے باہر نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا رکیے تو۔ ڈاکٹر چونک کر ناگواری سے انسپکٹر عمران کو دیکھنے لگا۔ انسپکٹر صاحب آپ بھی اس وہمی عورت کی باتوں میں آ گئے۔ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے رائفل سے چاند کی طرف فائر کیے تھے یا نہیں؟ انسپکٹر عمران نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ہاں غصے کے عالم میں ایسا ہوا تھا، لیکن میں اسے صرف ڈرانا اور خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر گولیاں اس کے دائیں سے اور بائیں سے گزاری تھیں، ورنہ میں چاہتا تو ایک ہی گولی۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یونس مانی کی لڑکی شمع انسپکٹر عمران کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی خاص بات؟ انسپکٹر عمران نے انتقامیہ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں انسپکٹر صاحب، ایک خاص بات میں آپ کو بتانا تو بھول ہی گئی۔ جیسے ہی مجھے اس کا خیال آیا میں اپنے گھر سے نکلی اور آپ کو ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اب آپ کو میں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ تو فرمائیے۔ انسپکٹر عمران نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کو مسل کر بجھا دیا۔ انسپکٹر صاحب، چاند خان کا ایک رقیب رحمت مالی کا لڑکا بھی ہے، جو چاند سے حسد اور بغض رکھتا تھا۔ چاند کا اور میرا اور ملنا جلنا سے بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے، لیکن میں نے اس کمینے کو بہت بری طرح دھتکار دیا۔ کہاں وہ زمین کا چاند اور کہاں یہ کالا کلوٹا گورا چاند، جو چاند کے مقابل تو تباہی معلوم ہوتا تھا۔ میرے دھتکارنے کے بعد مجھ سے دور دور ہی رہتا، لیکن اس کے دل میں چاند کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ بار بار جان بوجھ کر اس سے الجھ چکا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ چاند کے غصوں نے اسے ادموا کر دیا اور 2 دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکا۔ پھر وہ صرف چاند خان کو دور سے غصے اور نفرت سے گھور کر رہ جاتا۔ انسپکٹر صاحب، آپ اس ناسور کا بھی سراغ لگائیں، اس لڑکے کو بھی شامل تفتیش کریں، شاید کیس بڑھنے میں آگے کچھ مدد مل سکے۔ شمع نے رحمت مالی کے سیاہ فام لڑکے راجو پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کے متعلق نفرت کے آثار موجود تھے۔ شکریہ، آپ نے مجھے ایک اور رقیب سے آگاہ کیا، ہم اسے ضرور چیک کریں گے، انسپکٹر عمران نے پراخلاق لہجے میں کہا، اور پھر موبائل کی بیل بجنے پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پری پیکر شمع، جس کے چہرے پر چمک اور شمع جیسی آب و تاب دکھائی دیتی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سلام کرتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ چنگیزی صبح کی سیر کرتا ہوا آج دور تک نکل آیا۔ ڈاکٹر نے دل کے امراض اور جسم کے مائل موٹاپا ہونے کی وجہ سے اس کو سیر کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔ صبح کا موسم خوشگوار تھا۔ وہ ان سبز جھاڑیوں اور پھولوں کے بیچ چھوٹی سی نہر پر بنے پل سے گزرتا ہوا نکلتا چلا آیا۔ کچھ دور ایک تالاب میں سفید سفید بطخیں تیرتی ہوئی خوشنما منظر پیش کر رہی تھیں۔ 2 بڑی جسامت والی بطخیں تالاب کے کنارے ایک بڑے سے جنگلی مرغی پر جھپٹ رہی تھیں۔ چنگیزی اس نظارے سے لطف اندوز ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی سانس کے راستے روح تک میں اترتے چلے گئے تھے یہ مناظر۔ وہ پرندوں کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز ہو کر کچھ سوچتے ہوئے سورج خان کے فارم سے ملے ہوئے پرانے قبرستان کی حدود میں چلا آیا۔ یہاں اس کی والدہ مرحومہ کی
پختہ قبر موجود تھی۔ قبرستان زرعی فارم بننے سے کافی عرصہ پہلے ہی یہاں موجود تھا۔ یہاں لکڑی کے چوکور ٹکڑے گاڑ کر خاردار تاریں لگا دی گئیں۔ گورگن وغیرہ اس وسیع اور اس قبرستان کے ایک دوسرے سرے پر واقع کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ چنگیزی صبح کی سیر کے بعد کبھی کبھی اپنی والدہ کی قبر پر بھی حاضری دیا کرتا۔ آج بھی وہ حسب معمول قبرستان پر پھول ایک کونے پر نشاور کرنے آیا تھا۔ وہ والدہ کی پختہ قبر پر جھکا، کچھ غمگین اور افسردہ سا تھا۔ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، پھول قبر پر بچھائے۔ اس وقت اس کی گھومتی ہوئی نگاہ قریب ہی نئی بننے والی قبر پر جم گئی، جس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں عمدہ ٹائلوں سے پختہ کیا گیا، اور قبر پر رنگ برنگ کے بہت سے پھولوں کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ سرخ سرخ پھول دیکھ کر چنگیزی کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ پٹی پٹی نظروں سے قبر کے سرانے لگی خوبصورت سنگ مرمر کی تختی کو دیکھنے لگا، جیسے اس کی نظر کسی سانپ پر گئی ہو۔ وہ غصے سے سرخ سا ہو گیا، پھر آگے بڑھا۔ قبر کی تختی پر چاند خان کا نام لکھا دیکھ کر وہ تیز سے بڑبڑاتا ہوا قبر کے قریب چلا گیا۔ کیسے ہو VIP؟ قبر بنی ہے سالے کی، عورتوں کا عاشق تھا، اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئی۔ یہ میری بیوی کو بورگلا رہا تھا اور میرے ہی سامنے اسے بھائی سے مشتبہ قرار دے رہی تھی میری بیوی، وہ زیرخان لہجے میں کہہ کر قبر پر تھوکتے ہوئے واپس مڑا۔ عین اسی وقت قریبی درخت کی آڑ سے نکل کر انسپکٹر عمران سرگار پیتا ہوا باوقار انداز سے چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر رک گیا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں چنگیزی کو گھورتے ہوئے کہا، انسان کو اتنا کمینہ اور گھٹیا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی قبر پر نفرت سے تھوکنا حد درجہ گری ہوئی اور گھٹیا ترین حرکت ہے۔ میری بیوی کو ورغلا رہا تھا وہ، میرا غصہ فطری عمل پر مشتمل ہے، چنگیزی خان نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں شک کے کانٹوں سے اپنے آپ کو لہولان کر رہے ہو؟ اس کی خوبصورتی میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ ہر آدمی خام خواہ اس بیچارے کے متعلق دل میں خور رکھتا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ چنگیزی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تم جا سکتے ہو، لیکن گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ چاند کے سب سے بڑے حریف تم ہی ہو، جس نے واضح الفاظ میں سورج خان کو دھمکی دی تھی کہ اپنے لڑکے کو روک لے، ورنہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ انسپکٹر عمران نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، یہ میرے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں؟ غصے میں انسان اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ میں اپنے گھر سے باہر ضرور نکلا تھا، لیکن میں اپنی بکریوں کو ہانک کر گھر کے باڑے کی طرف لاتے ہوئے واپس لوٹ آیا۔ چنگیزی نے صفائی پیش کی، لیکن تم تالاب کی طرف بھی گئے تھے، آخر کیوں؟ انسپکٹر عمران نے اچانک اسے ایک چابور سا برسایا۔ چنگیزی ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، جناب، میں تالاب کی طرف بکریوں کو بھاڑے میں بند کرنے کے بعد اس لیے گیا تھا کہ میرا پرس کہیں گر گیا تھا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہی دوبارہ نکلا۔ لیکن تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ تمہاری یہ پیش قدمی ہم نے خود معلوم کی ہے۔ ایک بکری چروانے والے نے بیان دیا ہے کہ تم تالاب کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تھے، اور یہ قتل کا واقعہ پیش آنے کے قریب کا ہی وقت ہے، انسپکٹر عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ چنگیزی اب تو اس کی بات سن کر خوف سے ہل ہی گیا۔ بالکل نہیں انسپکٹر صاحب، وہ مری مری آواز میں ماں کی قسم کھانے لگا کہ میں نے چاند کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ابھی تو تم فی الحال جا سکتے ہو، لیکن جیسے ہی کوئی ثبوت ملا تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ تمہاری سنگ دل ہونے میں کیا شبہ ہے بھلا؟ چنگیزی خوف اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں آگے بڑھ گیا۔ انسپکٹر عمران نے اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی اسے اپنی نظروں کے اثار میں لے لیا۔ اب انسپکٹر عمران نے موبائل فون پر اسرار کو ہدایت کی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر چنگیزی کے گھر کے باہر چھپ کر نگرانی شروع کرو۔ ٹھیک ہے سر، اسرار نے بڑی ادب سے جواب دیا، اور دونوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ انسپکٹر عمران تیز تیز قدموں سے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک کچھ دور انسپکٹر عمران نے رحمت مالی کے لڑکے راجو کو ایک نوجوان کے ساتھ پھولوں کی ایک بڑی ہی گول کیاری کے گرد ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ درختوں اور پودوں کی آڑ لے کر وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں اس وقت کیاری کے پاس موجود ٹیوب ویل کے حوض کے پاس کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انسپکٹر عمران کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ بے امان چلتا ہوا ٹیوب ویل کی عمارت کی طرف سے ہو کر قریبی دیوار کی آڑ میں آ کر رک گیا۔ یہاں سے ان دونوں کی باتیں کرنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں اس وقت سگریٹ سلگا چکے تھے، اور ناگوار بو سے انسپکٹر عمران نے اندازہ لگایا کہ یہ چرس سے بھرے ہوئے ہیں۔ یار بس اس خطرناک انسپکٹر کے جانے کا انتظار ہے، پھر شمع کا یہ پروانہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ راجو نے سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے اپنے ساتھی لڑکے سے کہا، یار تمہاری پسند ہے تو بڑی زبردست، مگر وہ نہ تمہیں اچھا سمجھتی ہے، نہ اس نے کبھی میری طرف اچھی نظر سے دیکھا ہے۔
راجو کے ساتھی لڑکے نے بھی سد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، یار رامو، اب وہ رقیب چاند موت کی نیند سو چکا ہے، میں اسے اپنی طرح مائل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ رضامند نہ ہوئی تو۔ راجو نے جاہلانہ انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو کیا؟ رامو نے حیرت سے اس کا منہ غور سے دیکھا۔ تو مجھے زبردستی کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا، میں ہر صورت اپنے دل کا ارمان پورا کرنا چاہتا ہوں۔ راجو نے جیب سے چاقو نکال کر چومتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کسی بڑے کی آواز سن کر کوارٹر کی طرف بڑھ گئے۔ انسپکٹر عمران نے جیب میں موجود چھوٹے سے جدید ٹیپ ریکارڈ میں ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی۔ انسپکٹر عمران نے غور سے دیکھا تھا، راجو کا چاقو بھی بڑے سائز کا چمکدار پھل والا خنجر تھا، جس کی نوک پر خون بھی جمع ہوا اور سیاہ نظر آ رہا تھا۔ انسپکٹر عمران اس کیس کی کڑیاں اب جوڑنے لگا۔ آج اتوار کا دن تھا اور سورج خان کی سالگرہ تھی۔ اس کی سالگرہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ عمارت کے عقب میں واقع باغ میں شامیانے کا سامان، رنگین روشنیاں نصب کرنے والے افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ باغ کے ایک دوسرے سرے پر شہر کے بہترین باورچی عمدہ کھانے تیار کرنے میں مصروف تھے۔ سورج خان اور ان کی بیگم کرن انتظامات کو دیکھتے ہوئے مزید احکامات جاری کر رہے تھے۔ خوش آمدید کا ایک خوبصورت روشنیوں سے جلنے والا بورڈ بھی منگوایا گیا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ مہمانوں کی آمد سحر کے وقت ہی آنا شروع ہو گئی۔ میوزیکل گروپ بھی بلوا لیا گیا، جو باغ میں ایک اسٹیج پر اپنے سریلے نغمے فضا میں بکھیر رہا تھا۔ باغ کے وسطی مقام پر لمبی میز پر 40 پاؤنڈ وزنی کیک بھی ڈھکا ہوا تھا، جس کے ارد گرد موم بتیاں روشن کر دی گئیں۔ اسی میز کے کنارے سنہری شیروانی اور سنہری خصہ پہنے، آنکھوں پر سنہری اینک لگائے سورج خان بھی جگمگا رہا تھا۔ کرن بھی خوبصورت نارنجی لباس میں موجود تھی۔ سورج خان تھینک یو کہتا ہوا ہر مہمانوں سے مسکراتا ہوا تحفہ وصول کر کے انہیں نشست گاہ کی طرف بڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ خواتین کی بھی کافی تعداد موجود تھی۔ بعض لڑکیاں سورج خان سے خاصی بے تکلفی سے ملیں، شیک ہینڈ بھی کیا۔ کرن نے انہیں ناپسندگی سے دیکھا۔ سورج خان کی رنگین مزاجی اور آوارگی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ دور انسپکٹر عمران اور اس کے ساتھی مہمانوں سورج خان کے ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ خوبصورت نغموں، رنگین روشنیوں اور عورتوں کے کھنکتے کیکوں میں سالگرہ کا کیک کٹا اور موم بتیاں بجھائی گئیں۔ کھانے کا دور چلا، پھر مہمان رخصت ہو گئے۔ اچانک موبائل کان سے لگائے سورج خان کرن سے کچھ دور ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں چڑھا آیا۔ اس کے چہرے پر الجھن، تشویش اور اضطراب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے نظروں میں رکھے ہوئے انسپکٹر عمران اس درخت کے چوڑے گول تنے کے دوسری طرف موجود ہے اور اس کی گفتگو سن رہا ہے۔ سورج خان تیز چلتا ہوا باغ کے آخری سرے کی طرف چلنے لگا۔ انسپکٹر عمران بھی اس کے تعاقب میں تھا۔ کرن اپنے گارڈ کے ساتھ رحمت مالی کے لڑکے راجو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مالکن آپ، وہ ہلکایا، مجھے بلا لیا ہوتا، میں خادم غلام۔ وہ لمبا چاقو کہاں ہے جو اکثر تمہارے پاس رہتا ہے؟ کرن نے سخت لہجے میں پکارا۔ وہ مالکن، وہ۔ راجو گڑبڑا سا گیا۔ کہاں ہے وہ؟ یہیں کہیں ہوگا۔ وہ جہاں بھی ہے نکال کر اسے میرے گارڈ کے حوالے کرو۔ راجو گڑبڑا کر ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا اور بولا، مالکن کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، لیکن ڈھونڈ کر حاضر کر دوں گا، مگر کس لیے یہ تو بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں، کرن نے سپاٹ اور سر لہجے میں کہا۔ پھر گارڈ اس کے سر کے اشارے سے کمرے میں لمبا چاقو تلاش کرنے لگا۔ جب گارڈ نے بستر کی پرانی چادر اور بیڈ شیٹ ہٹائی تو نیچے چاقو موجود تھا، جس کے چوڑے پھل پر سیاہ خون جمع ہوا تھا۔ گارڈ نے رومال سے چاقو اٹھایا۔ کرن نے بری نگاہوں سے راجو کو گھورا۔ مالکن، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے کہ کارپینٹر چنگیزی نے چاند بابو کو۔ اتنا کہہ کر راجو نے ڈرتے ڈرتے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کرن اسے گھورتی ہوئی نگاہوں سے واپس چلی آئی۔ رات کا وقت تھا۔ کرن اور سورج خان کی ملازمہ اسے دلوائی جانے والی خوبصورت شرٹ کو سفری بیگ میں طے کرتے ہوئے جمع کر رہی تھی۔ وہ صبح مری کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ سورج خان نے وہاں ایک دوست روشن خان کے ہوٹل میں ایک خوبصورت کمرہ بک کروا لیا تھا۔ ان کا پروگرام اچانک ہی بنا تھا۔ سیر و تفریح کے علاوہ ان کے پیش نظر ایک خاص مقصد بھی تھا۔ بے اولاد جوڑوں کا علاج کرنے والا لندن کا مشہور ڈاکٹر مری میں آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا دورہ مختصر تھا۔ وہ دونوں معائنے کے لیے، علاج کے لیے اسے رجوع کرنے والے تھے۔ اچانک ایک نیلے رنگ کی شرٹ کرن کے ہاتھ میں پھیل گئی۔ اس کی نگاہ شرٹ کے ٹوٹے ہوئے نیلے بٹن پر اٹک کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتی ہوئی اپنے پرس کی اندرونی جیب میں سے کوئی شے نکالنے لگی۔ مطلوبہ شے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان سمٹ کر رہ گئی۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں حیرت اور خوف سے کچھ اور پھیل گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ
چاند کی لاش کے قریب گھاس سے اٹھایا ہوا آدھا بٹن ٹوٹا ہوا جس پر خون جمع ہوا تھا اسے سورج خان کی نیلی شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ اس پر زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ چاند کا معصوم چہرہ بال بال اس کے سامنے ابھرنے لگا۔ ایک خنجر ہاتھ کھینچا تانی میں اس کی شرٹ کا ٹوٹا ہوا بٹن جو ہاتھا پائی میں تالاب کے کنارے گرتا ہے۔ قاتل اس سے لائرم لیتا ہے۔ ساری حقیقت اب کرن پر آشکار ہو گئی۔ وہ شرٹ کو پٹی پٹی نظروں سے گھورتی ہوئی ساخت و جامت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے منہ بولے بیٹے کا قاتل اس کا خاوند ہی تھا۔ وہ الجھ کر رہ گئی کہ اب کیا کرے۔ پھر اچانک اس نے پرعزم انداز سے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے ایک فیصلہ لیا۔ اسی وقت سورج خان بیرونی دروازے کا کھول کر اندر بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کرن نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے گھورا اور ہاتھ میں موجود بٹن سمیت شرٹ پر پھیلا دیا۔ کرن کی آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر غضب کے آثار دیکھ کر سورج خان چونک کر آگے بڑھا۔ کیا بات ہے بیگم، اس طرح کیوں گھور رہی ہو مجھے آج، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا؟ سورج خان نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بہت بڑا جرم، بہت ہی بڑا۔ آپ نے میرے منہ بولے بیٹے کو حسد اور بغض کی وجہ سے قتل کر دیا، ازواجی زندگی کا کانٹا سمجھ کر نکال دیا، حالانکہ وہ معصوم تھا، بالکل بیٹوں جیسا تھا۔ کیا بک رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سورج خان آگے بڑھتا ہوا گرجا۔ ادھر آؤ۔ کرن کا لہجہ زہر آلود تھا۔ سورج خان کرن کی اٹھی ہوئی انگلی کے اشارے پر میز پر بچھی نیلی شرٹ کے پاس چلا آیا۔ پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خوف آ گیا تھا ان آنکھوں میں۔ میں بھی شرٹ تہہ کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی کہ شرٹ کا آدھا نیلا بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور اس بٹن کا آدھا ٹوٹا ہوا خون آلود حصہ مجھے چاند کی لاش کے پاس گھاس میں پڑا ہوا ملا تھا۔ میں نے وہ اٹھا لیا کہ میں خود قاتل کو تلاش کروں گی، سو میں نے آج کر لیا۔ کرن کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح سورج خان کے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے دوست کو فارم دکھانے کے لیے ساپیر کے وقت لینے کے لیے جا رہا ہے؟ تم نے فلم کا پروگرام بنا ڈالا، ہوٹل سے واپس آئے، تم نے شاہد چنگیزی کا خنجر بھی چرا لیا۔ تم نے اسی خنجر سے چاند پر حملہ کیا۔ چاند نے مقابلہ کیا، اس مقابلے میں تمہاری قمیض کا کمزور بٹن ٹوٹ کر گر پڑا۔ تم چاند کو خنجر سے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ خنجر کو تم نے ہی جھاڑیوں میں پھینک کر پولیس کو اطلاع دی۔ قتل کے روز تمہاری نیلے شرٹ کی گہرے رنگوں والی پیٹی میں مجھے آدھا بٹن تو دکھائی نہیں دیا تھا، پھر میں چاند کی خبر سے نڈھال ہو کر گر گئی۔ یہ ہے کل کہانی۔ کرن کی کاٹدار آواز نے سورج کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ اتر گیا، وہ بوڑھا سا دکھائی دینے لگا۔ کرن، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اسے بھول جاؤ اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرنا، نہ دوبارہ یہ بات دہراؤ۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا ملازم تھا اور میں تمہارا شوہر ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ اگر تم نے انسپکٹر کو بتایا تو بیوہ کہلاؤ گی۔ سورج خان نے منت سماجت کی۔ نہیں، میں انسپکٹر کو نہیں بتاؤں گی کہ تم میرے شوہر ہو، لیکن وہ میرا بیٹا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی، نہیں معاف کر سکتی، کرن نے چلا کر کہا۔ پھر تو تمہیں بھی چاند کے پاس جانا پڑے گا۔ سورج خان پھنکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میز پر پھلوں کی ٹرے کے پاس رکھا ہوا چاقو اٹھا لیا۔ کرن سہم کر پیچھے ہٹی۔ سورج خان 2 قدم آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک فائر ہوا۔ سورج خان کے ہاتھ سے چاقو گر گیا۔ کرن سنبھل کر خوش ہوئی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت انسپکٹر عمران بیڈ روم کے بھاری پردے کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، وہ بھی بھرا ہوا۔ پردے کے پیچھے کھڑکی کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو، انسپکٹر عمران نے سورج خان کو حکم دیا۔ اس وقت کمرے میں ایک اور آواز سنائی دی۔ انسپکٹر عمران نے بیرونی دروازے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ اسرار سورج خان کی ملازمہ نجمہ کو بازو مروڑ کر اندر لے آیا۔ نجمہ بے حد غضبناک سی تھی۔ اسرار کے ساتھ رعوف بھی تھا، جس کے ہاتھ میں رومال میں لپٹا ہوا پسٹل بھی تھا۔ سر، یہ باہر سے اندر جھانک کر آپ پر فائر کرنا چاہتی تھی اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اسرار نے نجمہ کو گھورتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے سورج خان کے کمروں میں جوتے کی پیمائش کرتے ہوئے باہر سے دیکھا، پھر یہ بھاگ گئی اور میرے کیبن کے ارد گرد آگ بھی اسی نے سورج کینے پر بھڑکائی تھی، جس سے قدرت نے مجھے بچا لیا۔ یہ دونوں آپس میں عاشق اور معشوق ہیں اور آشنا بھی ہیں۔ انسپکٹر عمران کی آواز نے سورج خان کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ مسز سورج صاحبہ، آپ کی جذبات قانون کے لیے قابل قدر ہیں کہ آپ نے قاتل کو بے نقاب کیا اور میں نے بھی ان موقع پر پکڑا۔ آپ کا شوہر کئی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ ایسی ایک لڑکی نے اسے سالگرہ کے بعد باغ کے ویران حصے میں ملاقات کے لیے بلایا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ اس سے شادی کر لے، مگر اس سنگدل اور ہرجائی انسان نے اسے انکار کر دیا۔ لڑکی نے بآواز بلند کہا کہ وہ سب کو بتا دے گی
کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس کے تعاقب میں تھا، لیکن ایک سانپ کے فنکار نے میرا راستہ روک لیا۔ میں سانپ کا پھن کچل کر اس کے قریب پہنچا تو یہ ظالم اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے گلے میں گرا کر اوپر اس کے جھاڑیاں پھینک چکا تھا۔ انسپکٹر عمران نے سورج خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر انسپکٹر عمران کے اشارے پر ان کا ایک ماتحت ابراہیم ایک جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اندر چلا آیا۔ انسپکٹر عمران کے اشارے پر ابراہیم سورج خان کے سامنے چلا گیا۔ یہ ہے وہ جوتا مسٹر سورج خان جو تم نے چنگیزی کا خنجر چراتے ہوئے صبح کے وقت پہنا تھا، جس کے نشانات کیچڑ میں بنے ہوئے ہم نے دیکھے تھے۔ تم نے احتیاطاً یہ جوتا اسٹور روم میں کاٹ کباڑ کے اندر تپا دیا۔ تم نشانات مٹانے کے لیے نہیں رک سکتے تھے، اس میں دیر ہونے اور کسی کے دیکھ لیے جانے کے امکانات تھے۔ تم فوراً سے پیشتر وہاں سے بھاگے، چنانچہ تم نے اسے جان چھڑا لی، لیکن ہم نے اسے بھی تلاش کر لیا۔ سورج خان کا سر جھک گیا۔ انسپکٹر عمران نے بتایا کہ راجو بے قصور ہے، وہ اپنے چاقو سے پرندے ذبح کرتا ہے۔ واردات چنگیزی کا چاقو چرا کر سورج خان نے ہی کی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی محض چاند کو ڈرانے کے لیے فائر کیا۔ سورج خان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ اسرار اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ انسپکٹر عمران، رؤف اور ابراہیم کرن کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئے۔ کرن نے اداسی سے سر جھکا لیا، اس کا سورج سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔